اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اس سے پہلے سورہ الواقعہ کی 80 آیات کا مطالعہ ہو چکا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم لوگ اس کتاب کے بارے میں مداحنت کر رہے ہو؟ یہ آیت مبارکہ اس وقت ہمیں سمجھ آئے گی جب ہم میں سے ہر ایک آدمی براہ راست وہ یہ سوال اپنے اوپر سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم اس کتاب سے مداحنت کر رہے ہو، یعنی اس کو بالکل لائٹلی لے رہے ہو، بالکل لائٹ، بالکل اس کو ہلکے پھلکے انداز میں لے رہے ہو۔ اس عظیم کتاب کو کیا سیکھنے اور سکھانے کے لیے تم نے بالفعل کوئی کوشش کی؟ اس کتاب مقدس کو، اس قرآنی زبان کو سیکھنے کے لیے، کتاب مقدس کو سیکھنے کے لیے کیا تم نے کوئی وقت لگایا؟ کوئی اس کے لیے کوئی تم نے سٹرگل کی؟ اور کیا تم اس کتاب سے مداحنت کر رہے ہو؟ اس کو بالکل لائٹ لے رہے ہو کہ اس کی کیا تمہارے نزدیک اگر کوئی قدر و قیمت ہے تو کیا تم اس کے لیے کوئی عملی کوشش، کوئی سٹرگل کر رہے ہو کہ میں اس کتاب مقدس کی طرف اپنے رجحانات کو مائل کروں اور اس کی زبان سیکھوں؟ اپنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم نے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے، تم نے کیا کیا نہیں کیا، تم نے کون کون سی مشقتیں نہیں جھیلی، لیکن اس کتاب مقدس جو پوری کائنات کے رب کا کلام ہے، اس کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کیا تمہارے پاس کوئی وقت نہیں ہے؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ اس حوالے سے یہ نقطہ بھی ذہن نشین رہے، یاد رکھیں کہ قرآن مجید کا ایک تو جھٹلانا ہے زبانی اور نظریاتی طور پر، جس طرح کہ مشرکین عرب اس کو جھٹلاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو کلام ہے یہ خود محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کو رب تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے تھے۔ یہ ان کی زبانی اور نظریاتی تکذیب تھی۔ اور دوسری تکذیب یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں پریکٹیکل تکذیب، یعنی عملی تکذیب، کہ قرآن مجید کو سینے سے تو لگا کر رکھنا، اس کو نظریاتی طور پر ماننا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی عملی تکذیب کرنا کہ اس کے جو احکامات ہیں ان کو نہ ماننا اور ان کی اس کتاب مقدس کے احکامات کو کوئی اہمیت نہ دینا، یہ اس کی عملی تکذیب کہلائے گی۔ اس حوالے سے اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مقدس کے اندر یہودیوں کے حوالے میں ان الفاظ کے اندر بیان فرمایا ہے: مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہ سورہ الجمعہ کے اندر ہے کہ جو لوگ حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ اب اگر کوئی گدھا، اس کے اوپر آپ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا اور مکالمات افلاطون، مکالمات ارسطو اگر لاد دیں تو وہ اس سے اس کا عالم نہیں بن جائے گا۔ یہ مثال دی گئی ہے یہودیوں سے متعلق کہ عملی تکذیب وہ کر رہے ہیں کہ کیا تورات کی تعلیمات کو کیا انہوں نے
نہیں بدلا؟ کیا تورات کی تعلیمات پر کیا وہ عمل کر رہے ہیں؟ یہودیوں کے بارے میں اگر اس عملی تکذیب کو اگر ہم اپنے طور پر دیکھیں تو کتاب مقدس کی عملی تکذیب کے ہم بھی شکار ہیں، کہ آج ہم نے بھی سینوں سے کتاب مقدس کو لگایا ہوا ہے، لیکن اس کا عملی طور پر انکار کر رہے ہیں۔ کیسے؟ کہ اس کے جو عملی احکامات ہیں اس کو کیا ہم کوئی وزن دے رہے ہیں؟ کیا اس کے احکامات کو ہم تسلیم کر رہے ہیں؟ کیا اس کے احکامات کو منوان تسلیم کر رہے ہیں یا مان رہے ہیں؟ تو اس لحاظ سے ہم ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کتاب مقدس کے تکذیب حالی کا بھی شکار ہے۔ اس کی مثال اس طرح آپ لے سکتے ہیں کہ ایک عام آپ MBBS ڈاکٹر کی مثال لیں کہ اس نے 25 سال میں MBBS کا کورس پاس کیا، پھر FRCS کیا، پھر اس نے FRCS کا جب امتحان پاس کیا تو وہ بیرونی ملک چلا گیا، وہاں پر اس نے یہ ڈپلومہ وہ ڈپلومہ وغیرہ، پھر وہاں پر اس نے وہ مستقل ملازمت اختیار کر لی، وہاں پر مستقل طور پر وہ کسی ہاسپٹل کے اندر اس نے ملازمت کی اور اپنا معیار زندگی اس کو بلند کرنے کے لیے اس نے رات دن ایک کر دیا، یا پھر واپس آیا پاکستان کے اندر، یہاں کوہلو کے بیل کی طرح وہ اپنے مشن کے اندر جت گیا، لگ گیا کہ میرا معیار زندگی بلند ہو، میرے لائف کا سٹینڈرڈ ہائی سے ہائی ہو جائے۔ اس نظریے کے اندر تو وہ کامیاب ہو گیا، لیکن کیا اس کے نزدیک کتاب مقدس، کتاب اللہ کا کلام قرآن مجید، بڑے بڑی MSc کر دی، MBBS کر لیا، PhD کر لی، لیکن اس کتاب مقدس کے لیے اس نے کتنا ٹائم نکالا؟ کیا یہ مثال اس کی تکذیب حالی کا آشکارا نہیں کر رہی ہے؟ یہاں اگر دیکھا جائے تو اس کے دل کے اندر اس کے کلام اللہ ہونے پر ہی یقین نہیں ہے، وگرنہ وہ اس پر اپنی قوت، اپنی سٹرگل، اپنی کوشش صرف کرتا، اس کے لیے وہ ہمت کرتا کہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، میں اس کو سمجھوں، میں اس میں غور و فکر کروں، میں اس میں تدبر کروں، اور جہاں تک میں اس کو سمجھتا جاؤں لوگوں تک میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔